مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ سورہ نحل آیت نمبر 61 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ظلم و ستم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کا مواخذہ کرتا، گرفت کرتا، پکڑ کرتا، ما ترک علیہا من دابہ، تو زمین پر کسی جانور کو بھی نہ چھوڑتا، کوئی جاندار زمین میں باقی نہ رہتا، لیکن اللہ انہیں ایک مقرر مدت تک مؤخر کرتا ہے، پس جب ان کی مدت مقرر آ جاتی ہے لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، وہ ایک گھڑی نہ پیچھے رہ سکتے ہیں نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، سننے والی قابل سعد احترام ماؤں اور بہنوں، سورہ نحل کی آیت نمبر 61 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ انسانوں سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں یہ اس پروردگار کی رحمت ہے کہ وہ گرفت نہیں کرتا۔ اگر وہ لوگوں کے گناہوں پر گرفت کرے تو اس زمین پر کوئی جاندار بھی باقی نہ چھوڑے۔ یہ آسمان ہمارے پروردگار کی مخلوق، زمین اس کی مخلوق، آسمان زمین کے درمیان کائنات کی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ کہکشائیں، یہ دریا، یہ سمندر، یہ ندی نالے، یہ نباتات، یہ حیوانات، کائنات کا ذرہ ذرہ سب کا خالق، مالک،
رازق وہ صرف ایک پروردگار عالم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور وہ کائنات کے ذرے ذرے کو جانتا ہے، وہ ریت کے صحراؤں کے ذرات کی تعداد کو جانتا ہے، وہ درختوں کے پتوں کے اندر چلنے والے پانی کے قطرات کو جانتا ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اس اللہ کے تابع ہے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور جنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اختیار دیا ہے کہ تمہارا ایمان اختیاری چاہیے۔ اگر پروردگار چاہے تو وقت کا فرعون بھی وہ بھی انکار نہ کر سکے، اور وہ بھی لا الہ الا اللہ مجبوراً اسے بھی کہنا اس کی ضرورت اور مجبوری بن جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو اختیار دیا ہے کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیے، یہ ہدایت کا راستہ ہے، یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ ہدایت کے راستے پہ جنت ہے، گمراہی کے راستے کے اوپر جہنم ہے۔ اختیار کسب تیرا ہوگا، مشیت ہماری ہوگی، اور ہماری رضا ایمان، اطاعت اور شکر ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی مشیت کے تابع ہے، اور جو نیک کام ہو رہے ہیں، ایمانیات، اعتقادات اور نماز روزہ زکوٰۃ، اس میں پروردگار کی مشیت بھی ہے، رضا بھی ہے، اور کفر، شرک، بدعات اور گناہ، اس میں اللہ کی رضا نہیں لیکن رب کی مشیت ہے، اللہ ان کاموں پہ راضی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو، جنوں کو دونوں راستے دکھا کر اختیار دے دیا کہ اب اختیار تم نے کرنا ہے، اور جبری ایمان مجھے مطلوب نہیں، تمہارا اختیاری ایمان جو ہے وہ مجھے مطلوب ہے، کہ تم ایک طرف ڈانس ہو اور دوسری طرف نماز کا سجدہ ہو، کس کو ترجیح دیتے ہو؟ ایک طرف گانا ہو جو کانوں میں رس گھول رہا ہو، دوسری طرف قرآن کی تلاوت ہو، تم کس چیز کو ترجیح دیتے ہو؟ ایک طرف توحید ہو، دوسری طرف شرک ہو، تم کس کو راجے اختیار کرتے ہو؟ یہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا اختیاری ایمان دیکھنا چاہتا ہے، ورنہ اگر وہ چاہے پوری کائنات کا ایک ایک انسان جو ہے وہ مومن اور متقی اور پرہیزگار بن جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ تم اپنی مرضی اور اپنے اختیار کے ساتھ ایمان کو قبول کرو، نیکی کو قبول کرو، قرآن کو قبول کرو، نماز کو قبول کرو، روزے کو قبول کرو، نبی کی سنت کو قبول کرو، نبی کے چہرے کو قبول کرو، نبی کی معیشت کو قبول کرو، نبی کی معاشرت کو قبول کرو۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، یہ بپھرے ہوئے دریا اور یہ بپھرے ہوئے کلاؤڈ برسٹ، وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تنبیہات ہیں۔ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ ہم یہ کائنات کے اندر ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ زمین میں جو فساد پھیلتا ہے اور زمین کے اندر جو ظلم و ستم اور طغیان ہوتا ہے، یہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے۔ آج یہ آئے ہوئے فلڈ، یہ سیلاب، یہ کلاؤڈ برسٹ اور کائنات کی بے امنی، یہ لڑائی اور جنگیں، حتیٰ کہ مسلمانوں کی آپس کی جنگیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ تنبیہات ہوتی ہیں، اور یہ ادنا عذاب ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لعلہم یرجعون، تاکہ تم واپس پلٹ آؤ۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ماضی میں بھی سیلاب آئے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی دیکھا کہ سیلاب آئے مسجدوں کی رونق جو ہے وہ دوبالا ہو جائے؟ نہیں، انسان اسی طرح، حتیٰ کہ جن علاقوں میں سیلاب ہے، جن علاقوں میں کلاؤڈ برسٹ ہیں، جہاں سینکڑوں اموات ہو چکی ہیں، سینکڑوں لوگ غائب
اور لاپتہ ہیں، جن کے گھر ملیا میٹ ہو گئے، جن کی زمینیں بنجر ہو گئیں، جن کی فصلیں تباہ ہو گئیں، جن کے جانور سیلاب بہا کر لے گئے۔ کیا ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ بھی اللہ کی طرف واپس پلٹیں؟ لعلہم یرجعون، کہ وہ مسجد کی طرف واپس پلٹائیں، قرآن کی طرف واپس پلٹائیں، توحید کی طرف واپس پلٹائیں، سنت کی طرف واپس پلٹائیں۔ ایسا نظر نہیں آتا۔ کیوں؟ شیطان اس کے باوجود کہ یہ اللہ کی طرف سے تنبیہات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں مومنوں کی آزمائش بھی ہوتی ہے۔ جو گناہ گار ہیں یہ چیزیں ان کے لیے عذاب بن جاتی ہیں۔ جو مومن نیک لوگ جب سیلاب آتا ہے اور اس کی زد میں نیک بھی بہہ جاتے ہیں، بد کردار بھی بہہ جاتے ہیں، کافروں پہ بھی عذاب آتا ہے، مسلمانوں پہ بھی آتا ہے، فیصلے کل قیامت کو ہوں گے۔ یہی سیلاب کسی کے لیے عذاب بن جاتے ہیں اور کسی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آزمائش بنا کے اپنے بندوں کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، آج دریائے ستلج بفرا ہوا ہے، دریائے راوی جو ہے وہ بھی بفرا ہوا۔ کئی دیہات اپنے پیٹ میں اور اپنی لپیٹ کے اندر وہ لے چکے ہیں، اور کتنے کروڑوں اربوں خربوں کے نقصانات، جانوروں کے نقصانات ہو چکے ہیں، فصلوں کے نقصانات ہو چکے ہیں، انسانی جانوں کا ضیاع جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ یہ ہمارے لیے، امت مسلمہ کے لیے اللہ کی طرف سے تنبیہ، اللہ کی طرف سے ڈراوا ہے کہ واپس پلٹاؤ، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف واپس پلٹو، چھوڑ دو شرک کو، آ جاؤ توحید کی طرف، بدعات کو چھوڑ کر سنت کی طرف آ جاؤ، گناہ کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آ جاؤ، گانے چھوڑ کر تلاوت کی طرف آ جاؤ، ڈانس دیکھنا چھوڑ کر اور رکوع سجدہ تلاوت کی طرف آ جاؤ۔ یہ چیزیں برابر نہیں ہیں، ایک جنت کا راستہ ہے، ایک جہنم کا راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پکار کر کہہ رہا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تیرا خالق مالک کون؟ پروردگار عالم، وہ رب، ہمارا مالک، ہمارا خالق، ہمارا رازق، کہ یہ آنکھوں کی نعمتیں دینے والا وہی اللہ، یہ قدم دینے والا، یہ زبان دینے والا، سننے کے لیے کان دینے والا، روزی کے لیے زمین دینے والا، زمین سے نباتات اگانے والا، یہ سمندروں کا مالک، ہواؤں، فضاؤں، دریاؤں کا مالک، وہ کون ہے؟ یہ سب چیزیں اس کے تابع ہیں۔ وہ چاہے ان چیزوں کو اپنے بندوں کے لیے نعمت بنا دے، چاہے تو ان کے ذریعے بندوں کو عذاب دے کے جہنم میں پہنچا دے، یا سزا دے کے ان کے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ پروردگار کی مرضی ہے، اس کی منشا اور مشیت ہے، وہ جو چاہے وہی ہوتا ہے۔ یہی دریا، یہی سمندر جو ہماری فصلوں کو پانی لگاتے ہیں، جب پروردگار چاہتا ہے اسی سمندر اور دریا کے اندر فرعون کو ڈبو دیتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو بچا کر جو ہے وہ جودی پہاڑ پہ پہنچا دیتا ہے، اور پھر اور قوم نوح کو ڈبو کر وہ غرق کر دیتا ہے۔ یہ لشکر کس کے ہیں؟ آسمان اللہ کا لشکر، زمین اللہ کا لشکر، یہ ہوائیں اللہ کے لشکر ہیں۔ اللہ جب چاہے وہ کسی فوج کا محتاج نہیں، وہ تو ہوا کا بھی محتاج نہیں، کسی چیز مخلوق کا محتاج نہیں ہے۔ وہ تو کہے آنن فن، سب کائنات کو تباہ و برباد کر دے۔ اللہ کے بنائے ہوئے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ایسا ہے جس کا نام اسرافیل ہے، جو جب سور کے اندر پھونک مارے گا، اس کی آواز سے یہ آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، سورج بے نور ہو جائے گا، زمین درم برم ہو جائے گی، سمندروں کے اندر آگ لگ جائے گی، قیامت برپا ہو جائے گی۔ یہ تو اللہ کی مخلوق میں سے ایک فرد ہے جس کا نام اسرافیل ہے، جس کی آواز کے ساتھ پوری کائنات کا سسٹم تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ وہ تو کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ اسباب جب چاہے اسباب کے ذریعے کام کرے، جب چاہے بغیر اسباب کے کام کرے۔ اسی زمین کو اللہ تبارک و تعالی جب چاہے نوح علیہ السلام کی قوم کو ڈبو دے، اور نوح علیہ السلام اور
उनके मानने वाले मोमिन मुस्लिमीन जो हैं कश्ती पर बैठा कर उन्हें जूदी पहाड़ पर सलामत कर दे। यही परवरदिगार आसमान को आवाज़ दे, ज़मीन को आवाज़ दे, या अर्ज़ुबलई माक, ए ज़मीन अपने पानी को निगल ले, जैसे मगरमच्छ इबलई माक अपने पानी को निगल ले, जैसे मगरमच्छ किसी बहुत बड़े जानवर को आनन फानन अपने अंदर निगल लेता है। अल्लाह ज़मीन को हुक्म दे, या अर्ज़ुबलई माक, ए ज़मीन अपने पानी को इस तरह निगल ले जैसे कोई जानवर दूसरे जानवर को निगल लेता है। ज़मीन उस पानी को निगल लेती है। या समाओ अक़ली, ए आसमान पानी को बरसाना बंद कर दे। जब मेरे परवरदिगार का हुक्म हो आसमान पानी बरसाता है, जब रब का हुक्म हो आसमान पानी बरसाना रोक देता है। जब मेरे रब का हुक्म हो ज़मीन पे पानी की सतह बुलंद हो जाए, जब परवरदिगार का हुक्म हो कि ऐ ज़मीन अपने पानी को अपने अंदर निगल ले, ज़मीन इस तरह आनन फानन पानी को अपने अंदर निगल लेती। ये सब इख्तियारात, सब कुदरतें, सब कंट्रोल परवरदिगार के पास है। वो चाहे इन समुद्रों दरियाओं के ज़रिए पूरी दुनिया को तहस-नहस कर दे और सबको बहाकर सलाब ले जाएं, चाहे तो कुछ छोटा सा अजाब भेज के हमें खबरदार कर दे कि खबरदार होशियार हो जाओ। कहाँ जा रहे हो? खालिक को छोड़कर, मालिक को छोड़कर, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नत को छोड़कर, आपके दीन को छोड़कर कहाँ जा रहे हो? जो नबी तुम्हारे लिए रात की तन्हाइयों में खड़े होकर दुआएं किया करता था, उस नबी के दीन को छोड़ करके जा रहे हो। उस नबी की बनाई हुई उसकी मस्जिदों को छोड़ करके जा रहे हो। उसके दीन, अकीदा, तौहीद और रिसालत को छोड़ करके जा रहे हो। अल्लाह झंझोड़ कर कहता है, या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, ए इंसान किस चीज़ ने तुझे अपने परवरदिगार से धोखे के अंदर डाल दिया। हज़रात तवज्जो फरमाइएगा, परवरदिगार आलम जब चाहता है तो अपने बंदों के ज़रिए अपने बंदों की मदद करवाए। अगर चाहे हवाओं के ज़रिए मदद करवा दे, समुद्रों के ज़रिए मदद करवा दे, जिसके ज़रिए मदद करवा दे, जिसके ज़रिए चाहे अजाब देना उसके ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला अजाब दे दे। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, फ़कुल्लन अख़ज़ना बिज़ंबे, फरमाया जितनी गुज़श्ता कौमें गुजरी हैं हर एक को हमने उसके गुनाह की पैदाश में पकड़ लिया, गिरफ्त कर ली। फ़मिनहुम मन अरसलना अलैहि हासिबा, फरमाया साबका कौमों को याद रखो, वो कौमें भी देखो जिनके ऊपर हमने ऐसी आंधी, तुंदो तेज आंधी को भेजा था, हासिबा जो पथराव करने वाली थी। ये कौमे लूत को देख लो, जब उन्होंने हम जिन्स परस्ती शुरू की, मर्दों ने मर्दों के साथ मुंह काला करना शुरू किया, हम जिन्स परस्ती शुरू की, अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी हवा को भेजा, हासिबा जिसके अंदर पत्थर और कंकर थे, पत्थर मार मार कर ज़मीन से पत्थर उड़ाकर वो हवा उनको मार मार कर ज़मीन पे उनको पटक दिया था। फरमाया देखो साबका कौमों को देखो, कौमे लूत को देखो, हमने कौमे लूत को पथराव करने वाली आंधी भेजकर तबाह बर्बाद कर दिया था। वमिनहुम मन अखज़तहु सैहा, कुरान कहता है देखिए उन कौमों को भी देख लो जिनको चीख के ज़रिए तबाह बर्बाद कर दिया गया। फ़अम्मा समूद फ़अहलिकू बित्ताग़िया, जाओ कुरान उठाओ, कुरान कहता है कौम समूद, ये कौम समूद, कौम आद जिनको बड़ा अपनी कुव्वत के ऊपर नाज था, मन अशद्दो मिन्ना कुव्वा, कौम आद ने कहा था कौन है जो हमसे ज़्यादा ताकतवर हो, जो संग तराशा करते थे, पहाड़ों को तराश कर मकान बनाते थे और यादगार इमारतें बनाया करते थे और अपनी कुव्वत के ऊपर अकड़ गए, रब के बागी बन गए, कुफर और शिरक किया और जुल्म और सितम का इन बाजार दुनिया में जब उन्होंने गर्म कर दिया, कहने लगे मन अशद्दो मिन्ना कुव्वा, कौन है जो हमसे ज़्यादा ताकतवर है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया क्या इन्होंने देखा नहीं कि वो परवरदिगार
جس نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے قوت میں زیادہ ہے۔ پھر یہ قوم سمود جو ہے فَأَمَّا سُمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، ایک چیخ آئی جس چیخ کے ساتھ انہیں کرش کر دیا گیا اور یہ زمین کے اوپر ان کے دل پھٹ گئے، زمین کے اوپر پڑے گئے تھے۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حسوماً فطر القوم فیہا سرعا۔ رب کا قرآن کہتا ہے یہی قوم جو کہا کرتی تھی من اشد منا قوہ، کون ہے جو قوت میں ہم سے زیادہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سات راتیں 8 دن ان پر آندھی کو چلایا، اور آندھی نے پٹک پٹک کر ان زمینوں کو پکڑ ان لوگوں کو پکڑ کر زمین پہ مارا، کأنہم اعجاز نخل خاویہ۔ یہ زمین کے اوپر جو بڑے کڑیل جوان تھے جنہیں قوتوں پہ بڑا ناز تھا، جو کہا کرتے تھے من اشد منا قوہ، کون ہم میں طاقت میں ہم سے زیادہ ہے، جنہیں بڑا ناز اور گھمنڈ تھا، جو پتھروں کو کاٹتے تھے، پتھروں کو تراشتے تھے، بڑے ماہر تھے، دنیا کو بڑا جانتے تھے، اللہ کو بھول گئے تھے، کفر اور شرک کا راستہ اپنایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کے ذریعے انہیں زمین سے اٹھایا، پٹک کر زمین پہ مارا، ایسے لاشیں، یہ جوان بڑے فٹ کے کئی فٹ کا قد اور چوڑے چکنے جوان جو ہیں، زمین پہ لاشیں ایسے پڑی تھیں جیسے کھجوروں کے کھوکھلے درخت زمین پہ پڑے ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا تھا۔ فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، ان کو بھی دیکھ لو کہ جن کو ہم نے زمین میں دنسایا تھا، وہ قارون جس کے پاس مال و دولت کے اتنے خزانے تھے کہ وہ اکڑ گیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کھڑا ہو گیا، پراپے گنڈے کرنا لگا اور اللہ کا دشمن رسول کا دشمن بن گیا۔ وہ قارون انما اوتیتہ علی علم عندی، جس نے کہا تھا میں یہ دولت اور یہ خزانے مجھے میرے علم کی بنیاد پر دیے گئے ہیں، اور میں نے اپنے علم کی بنیاد پر یہ دولت اور خزانے حاصل کیے ہیں۔ کتنے خزانے اس قارون کے پاس تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اس کے خزانوں کی چابیاں جو ہیں وہ طاقتور نوجوانوں کی ایک جماعت اس کے خزانوں کی چابیوں کو اٹھایا کرتی تھی۔ اس کے گوداموں کے تالے اور تالوں کی چابیاں، وہ چابیاں جب ان کو گٹھڑیوں میں باندھا جاتا تھا، طاقتور نوجوانوں کی جماعت جب لے کر انہیں چلتی تھی، وہ زمین پر جھک کے چلتے تھے۔ جب یہ اکڑ میں آ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، جیسا میں نے کہا یہ آسمان اللہ کا لشکر ہے، یہ زمین اللہ کا لشکر ہے، یہ ہوائیں، یہ ستارے، یہ سیارے اور یہ پانی، یہ دریا، یہ سمندر، سب پروردگار کے لشکر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اس کو اپنے اندر نگل لے، خسف کر دے، اپنے اندر اس کو دھنسا دے۔ زمین نے قارون کو خزانوں کے سمیت، اس کی کوٹھی اور بلڈنگ کے سمیت، خزانوں سمیت، اس کے ساتھیوں سمیت، زمین نے قارون کو اپنے اندر دھنس لیا تھا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک کافر ایسا ہے جو زمین کے اندر دنس رہا ہے، اور یہ پہیلی بھی پوچھی جاتی ہے کون سا وہ کافر ہے جس کا جسم سلامت ہے، یعنی قائم ہے، تو یہی ممکن ہے قارون ہو، کوئی اور شخص ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کافر کو زمین میں دنسایا جا رہا ہے جس کا معنی یہ ہے کہ اس کا جسم سلامت ہے، قائم ہے، سزا اسے اسی جسم کے ساتھ ہو رہی ہے، اور اس کا زمین کے اندر جسم جو ہے وہ دنستا چلا جا رہا ہے اور قیامت تک دنستا چلا جائے گا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اللہ فرماتے ہیں دیکھ لو سابقہ قوموں کو، دیکھ لو ان میں سے وہ بھی ہیں جنہیں ہم نے زمین میں ڈبو دیا تھا، غرق کر دیا تھا۔ وہ نوح علیہ السلام کی قوم جنہوں نے 5 بزرگوں کے بت بنا کر انہیں پوج رہے تھے، یہ 5 اللہ کے ولی تھے، نیک لوگ تھے، اللہ کے فرما بردار۔ جب فوت ہو گئے تھے، صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق ان کے مجسمے بنا کر، مورتیاں بنا کر قوم نوح نے ان کو مجسموں کو گاڑ لیا۔ اگلی نسلیں جب آئی، شیطان نے دھوکہ دیا، تمہارے آباء و اجداد انہیں پکارا کرتے تھے۔ اب ان 5 بزرگوں کے مجسمے، وہ بزرگ جو دنیا میں توحید
پھیلانے کے لیے آیت ہے۔ آج ان بزرگوں کے نام پر کافروں نے مجسمے بنا کر ان بزرگوں کی مورتیوں کو پکارنا شروع کر دیا تھا۔ وقت گزرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرات ذرا غور کیجئے، یہ قوموں کا شعور اور ان کی فکر دیکھیے کہ وہ لوگ جو اللہ کے ولی فوت ہو گئے، جو توحید پھیلاتے رہے، نیکی کرتے رہے، شیطان نے ان کے نام پر مجسمے مورتیاں بنوا کر انہیں وہاں کھڑا کروایا، نصب کروایا۔ اب ان کو وہ پوچھ رہے ہیں، وہ پیغمبر اللہ کا ولی بھی ہوتا ہے، نبی بھی ہے، رسول بھی ہے۔ نوح علیہ السلام 950 سال واز کیا، شرک سے چند لوگوں کے علاوہ کوئی باز نہیں آیا ہے۔ زندہ ولی، زندہ نبی اور زندہ رسول اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو فوت ہو گئے بزرگ اللہ کے بندے، شیطان نے جن کے مجسمے بنا کے نصب کروا کے ان کی عبادت کے اوپر کھڑا کیا، ان کی عبادت نہیں چھوڑی۔ اللہ کا پیغمبر، نبی اور ولی اس کی دعوت کو ٹھکراتے رہے۔ 9.5 سال کی واز، چند لوگوں کے علاوہ سب کفر شرک پہ رہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا۔ اللہ فرماتے ہیں ان میں سے وہ بھی ہیں جنہیں ہم نے سمندروں پانی کے اندر ڈبو دیا تھا۔ ان میں نوح علیہ السلام کی قوم بھی ہے، وقت کا فرعون اور فرعون کی آل فرعون بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ ساری قوموں کا تذکرہ کر کے ہمیں جھنجھوڑنا چاہتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے گا، یہ پتھراؤ کرنے والی آندھی کس قوم پہ آئی ہے؟ یہ لوط علیہ السلام کی قوم پہ ہم جنس پرستی کی وجہ سے آئی ہے، اور یہ ہوا کے ذریعے کنہیں پٹک پٹک کے مارا گیا۔ قوم عاد کو پٹک پٹک زمین پہ پھینکا گیا، یہ شرک اور کفر کرتے ہیں۔ قوم سمود صالح علیہ السلام کی قوم ہے، جنہوں نے اونٹنی کا معجزہ دیکھ کر بھی نہیں مانا ہے، کفر و شرک پہ قائم رہے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم ماپ تول میں کمی کرتی ہے، مین جرم کفر اور شرک ہے، اور اس کے بعد ان کا جرم وہ ماپ تول جب لیتے ہیں زیادہ لیتے ہیں، جب دیتے ہیں کم دیتے ہیں۔ فرعون کو دیکھ لیجئے، یہ شرک اور کفر ان لوگوں نے جب زمین میں فساد جو ہے برپا کیا ہے، اللہ نے انہیں پکڑا ہے۔ حضرات ذرا غور کیجئے، یہ سارے جرم جو سابقہ امم میں ہے، یہ ہم جنس پرستی کہ آج امت مسلمہ میں نہیں ہے؟ کیا یہ شرک آج امت مسلمہ میں نہیں ہے؟ کیا بدعات کا فروغ آج امت مسلمہ میں نہیں ہے؟ کیا ماپ تول میں کمی بیشی آج امت مسلمہ میں نہیں ہے؟ کیا تکبر اور غرور آج امت مسلمہ میں نہیں ہے؟ نہیں، یہ سب گناہ جو ہیں کثیر تعداد کے افراد کے اندر موجود ہیں، لیکن آج آسمان سے نہ تو اس طرح پتھروں کی بارش کہ ساری قوم مٹ جائے، نہ سیلاب آئیں گے ساری امت تباہ ہو جائے، اور نہ ہی ہوائیں آئیں گی سب کو تباہ کر دیں، نہ چیخ آئے گی ساری امت مٹ جائے۔ کیوں؟ محمد الرسول اللہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ اے پروردگار، اللہ کے رسول نے دعا فرمائی تھی میری امت پر کافروں کو مسلط نہ کرنا، کہ کافر ساری امت کو تباہ کر دیں، پوری امت اسلام کو ختم کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی ہے۔ آسمان سے کوئی عذاب آئے، زمین سے کوئی عذاب آئے، زمین نگل لے، آسمان پتھر برسائے، پانی برسائے، پوری امت اسلام، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تس نس ہو جائے، یہ نہیں ہوگا قیامت تلک۔ جب قیامت آئے گی پھر سب لوگ موت کی گوش میں جائیں گے۔ ہاں چھوٹے چھوٹے وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، چھوٹے چھوٹے عذاب اللہ چکھا کے جھنجھوڑنا چاہتا ہے۔ تفکر، فکر کی دعوت دیتا ہے، آئیے اللہ کی طرف، آئیے رسول کی طرف، آئیے مسجدوں کی طرف، آئیے اطاعت کی طرف، آئیے قرآن کی طرف، آئیے حدیث کی طرف۔ یہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جھنجھوڑ کر ہمیں اپنی طرف لانا چاہتا ہے کہ میرے بندے میری طرف آ جائیں۔ لیکن جو لوگ مومن ہوتے ہیں اگر کسی عذاب میں بہہ جائیں اور فوت ہو جائیں،
ڈوب جائیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الغریق و شہید، وہ مومن مسلمان جو پانی میں ڈوب کر فوت ہو گیا وہ بھی شہید ہے۔ یہ اس طرح کی یہ ان لوگوں کے لیے آزمائشیں ہیں، درجات کی بلندی کا باعث ہے، گنہگاروں کے لیے عذاب ہے یا تطہیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس طرح کی آزمائشوں سے محفوظ فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، یہ تنبیہات، یہ ڈراوے، یہ سلاب، یہ کلاؤڈ برسٹ ہمارے لیے تنبیہات ہیں، ڈراوے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی طرف بلا رہا ہے، لہذا آئیے من حیث القوم امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں، ہم واپس پلٹیں نماز کی طرف، اسلام کی طرف، دین کی طرف، قرآن کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن بھی دیا ہے، حدیث بھی دی ہے۔ حدیث بخاری کی شکل میں، مسلم کی شکل میں، ابو داؤد کی شکل میں، سنن نسائی کی شکل میں، ترمذی کی شکل میں اور جامع ترمذی کی شکل میں، مستدرک حاکم شکل میں، صحیح ابن حبان کی شکل میں۔ پھر اللہ نے ہمیں جہاد و غزوات ہمارے سامنے کہ آپ کو حق سمجھ آ جائے کہ اسلام کو حق اگر سمجھنا ہے، ذرا بدر کو دیکھو، احد کو دیکھو، احزاب کو دیکھو، تبوک کو دیکھو، یہ سارے مناظر، یہ قرآن، یہ حدیث محمد الرسول اللہ کا رات کی تاریکیوں میں اٹھ کر ہمارے لیے رونا۔ محمد الرسول اللہ ہمارے نبی نے فرمایا ہے، لوگوں، ہر نبی کو اللہ نے ایک ایسا آپشن دیا ہے، ایک ایسی دعا دی ہے جو دعا وہ کرے اللہ ضرور قبول کرتا ہے۔ ہر نبی نے اپنی وہ دعا دنیا میں کر لی ہے، وَإِنِّ اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور میں نے اپنی دعا جو ہے کل قیامت کے دن اپنی امت کی سفارش کرنے کے لیے وہ محفوظ کر کے رکھ لی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیے غزوہ احد آیا ہے، دانت مبارک شہید ہوا ہے، رخسار زخمی ہوئے ہیں، ماتھا زخمی ہوا ہے، کندھا زخمی ہوئے ہے، گھٹنے چھل گئے ہیں، کئی زخم آئے ہیں، 70 صحابہ کی لاشیں تڑپ رہی ہیں، 70 صحابہ زخموں سے چور ہوئے ہیں۔ طائف کے میدان کو دیکھ لیجئے، آپ کے جسموں سے رشتہ ہوا خون دیکھ لیجئے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنی اولاد کے لیے نہیں کی ہے، پوری امت کے لیے محفوظ کر کے کل قیامت کے دیے رکھ لی ہے۔ آئیے اس نبی کے دین کی لاج رکھیے، اس نبی کے دین کی طرف آئیے جو ہمارے لیے تڑپتا رہا، روتا رہا، سسکتا رہا، رات کی تاریکی میں اٹھ کر دعائیں کرتا رہا۔ آئیے یہ اللہ تبارک و تعالی آج یہ عذاب، اگر اللہ تبارک و تعالی، میں نے سب سے پہلے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی سورہ نحل کی آیت نمبر 61 کہ اگر ظلم کی وجہ سے اللہ زمین والوں کا مواخذہ کرتا، زمین پہ کوئی جاندار باقی نہ چھوڑتا۔ ظلم و ستم اور فساد اس قدر مخلوق کرتی ہے، اللہ سب کو کراش کر دیتا۔ یہ اللہ کا فضل اور کرم ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو توفیق دی، آپ نے دعا کی ہے، اس دعا کی خاطر ہے۔ آئیے واپس پلٹیے، میں ایک دو مثالوں سے بات کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اصول، قانون اور سنت تبدیل نہیں ہوتی۔ حضرات ذرا توجہ فرمائیے، غزوہ احد کا تذکرہ میں نے ابھی آپ کے سامنے کیا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درے کے اوپر
50 تیر اندازوں کو کھڑا کیا تھا کہ تم نے درا نہیں چھوڑنا ہے، یہاں قائم رہنا ہے۔ آپ سیرت النبی سیریز کے اندر یہ بات سن چکے ہیں کہ اگر جنگ کا میدان دیکھو دشمن غالب ہیں، ہم مغلوب ہیں، حتیٰ کہ فرمایا تھا اگر دیکھو پرندے ہماری لاشوں کو نوچ رہے ہیں، تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا ہے۔ اور صحابہ کرام قائم ہو گئے، جنگ ہوئی، فتح ہو گئی، کافر بھاگنے پہ مجبور ہوئے اور مسلمانوں نے مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کیا۔ درے کے لوگوں نے کہا الغنیمہ الغنیمہ، غنیمت ہمیں بھی اکٹھی کرنی چاہیے۔ پیارے پیغمبر کا فرمان سنایا گیا، امیر نے کہا پیغمبر نے فرمایا تھا جنگ کا ندارہ کوئی بھی ہو، فتح ہو شکست ہو نقصان ہو جیت ہو کچھ بھی ہو، تم نے درہ نہیں چھوڑنا۔ انہوں نے سمجھا مقصد یہ تھا، یہ تاکیدی حکم تھا، یہ مطلب نہیں ہے کہ درہ کبھی بھی نہیں چھوڑنا۔ مال غنیمت کو اکٹھا کرنا شروع کیا، 40 صحابہ کرام نے درہ چھوڑا، 10 درے پہ قائم رہے۔ خالد بن ولید اس وقت ابھی کافر ہیں، پیچھے سے آ کر حملہ کیا، آگے سے کافر واپس پلٹے، پیچھے سے لشکر آگے سے لشکر ہے۔ گویا کہ مسلمان جنگ احد کے اندر چکی کے 2 پارٹوں کے درمیان پس رہے ہیں۔ مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے اور شدید زخمی ہوئے، 70 صحابہ شہید ہوئے، 70 صحابہ زخموں سے چور ہوئے۔ کیوں؟ ایک حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا توڑا گیا، وہ توڑنے کا قصد بھی نہیں ہے، اجتہاد ہے، سمجھا کہ شاید اب حکم ختم ہو گیا ہے، مقصد نہیں تھا نبی کے حکم کو توڑنا، صرف اجتہاد کر کے درہ چھوڑا تھا۔ کس قدر نقصان ہوا دوسری حدیث بیان کر کے صحیح بخاری کے اندر 4418 نمبر حدیث ہے، حضرت کعب بن مالک کا قصہ آپ نے سنے۔ جب غزوہ تبوک میں جہاد فرض عین ہو گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن اترا ہے انفروا خفافا وثقالا، ہلکے ہو تب بھی نکلو، بوجھل ہو تب بھی نکلو، امیر ہو تب بھی نکلو، غریب ہو تب بھی نکلو، ہر حال میں غزوہ تبوک میں تم پہ جہاد فرض ہے، تم نے نکلنا ہوگا۔ صحابہ کرام نکلے ہیں، 30,000 کا لشکر جرار ہے، کعب بن مالک، مرارہ بن ربی، ہلال بن امیہ مخلص صحابی ہیں۔ ان میں سے 2 صحابی تو وہ ہیں جو بدر کی جنگ میں شریک ہیں، جن کے بارے میں اللہ نے کہا، میرے نبی نے بشارت دی ہے، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم فقد وجبت لکم الجنہ۔ 2 بدری صحابی ہیں، کعب بن مالک بدری صحابی نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول واپس آئے، فرمایا کعب کیا بنا؟ فرمایا اللہ کے رسول کوئی عذر نہیں ہے، مومن جھوٹ نہیں بولتا، اللہ کے رسول کوئی عذر نہیں تھا، میرے پاس سواری بھی موجود، جسم میں جان اور طاقت اور قوت بھی موجود تھی، بس سستی ہو گئی ہے، شیطان کی طرف سے یہ سستی کہ بس آج نکلتا ہوں، آج سامان مکمل کرتا ہوں، آج تیاری مکمل کرتا ہوں۔ رہتے رہتے رہ گئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیکاٹ کر دیا ہے، مسلمانوں سے کہا یہ واقعہ تفصیلاً سیرت النبی میں آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام صحابہ سے کہ ان 3 افراد کے ساتھ جو بغیر کسی عذر کے غزوہ تبوک میں جہاد فرض عین ہو جانے کے بعد جو پیچھے لگے ہیں، ان سے سلام کلام سب بند کریں گے۔ 1 دن 2 دن نہیں، 10-20 دن نہیں، 50 دن یہ بائیکاٹ، 50 دن بائیکاٹ رہا۔ گھر والے سلام کا جواب نہیں دیتے، دوست احباب سلام کا جواب نہیں دیتے۔ اللہ کے رسول حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میں انتہائی پریشان تھا، اگر اسی عالم میں میں فوت ہو گیا، پیارے پیغمبر نے میرا نماز جنازہ نہ پڑھایا تو کیا بنے گا؟ یا محمد الرسول اللہ اگر فوت ہو گئے تو اللہ کے رسول نے لوگوں کو کہہ دیا کوئی بھی مجھ سے زندگی بھر کبھی سلام نہیں کرے گا۔ میں نماز پڑھتا اور نماز کے اندر آنکھیں چرا کے ہلکا سا آنکھ سے دیکھتا، اللہ کے نبی میری طرف دیکھتے ہیں کہ نہیں، اور زمین اپنی وسطوں کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی۔ کیا جرم ہے؟ جرم صرف ایک خطا ہے، خطا اجتہادی خطا ہے، ایک سستی ہے۔ جہاد فرض عین ہو جانے کے بعد وہ غزوہ تبوک میں گئے نہیں، صحابہ کا ساتھ نہیں دیا۔ یہ 3 مخلص مسلمان 50 دن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 108 وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اللہ نے فرمایا صحابہ محمد الرسول اللہ خوش ہو جائیے جن 3 لوگوں کے فیصلے کو
मुअख्खर कर दिया था, मैंने उनकी तौबा को भी कबूल कर लिया है। ये 50 दिन रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे। हज़रत काब बिन मालिक फरमाते हैं 50वें रात की सुबह जब हुई, मैं अपने घर की छत पर बैठा हुआ था। हालत वो है कि जो हालत अल्लाह ने कुरान में बयान की है कि ज़ाक़त अलैहिमुल अर्ज़ु बिमा रहबत, ज़मीन अपनी वुसअत के बावजूद तंग हो गई थी, ज़मीन हम पर तंग होगी। कहते एक दिन ऐसा भी हुआ था, चच्चे का बेटा है अबू कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अबू कतादा हारिस बिन रिबी जो है बरादरी में चच्चे को बेटा लगता है। कहते हैं मैं उसके बाग के अंदर दीवार को फलांग कर गया, मैंने सलाम कहा, जवाब न दारद, जवाब नहीं दिया। फिर सलाम कहा, जवाब नहीं दिया। मैंने कहा क्या तुम जानते नहीं मुझे अल्लाह से मोहब्बत है, उसके रसूल से मोहब्बत है? उन्होंने कहा अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसका रसूल ज़्यादा जानते हैं, तुझे मोहब्बत है या नहीं? माना यह है कि हमें अल्लाह के नबी ने कहा है सलाम कलाम नहीं, लिहाजा कोई सलाम कलाम नहीं है। सिर्फ इतना कहा अल्लाह व रसूलुहु आलम, कोई जवाब नहीं। कहता है ज़मीन तंग हो गई। अब ये क्या एक जुर्म है, एक ख़ता है, जिहाद फ़र्द ऐन हुआ, फिर भी नहीं गए। हसन बसरी ने आखिरी एक कौल एक ताबई का, हसन बसरी फरमाते हैं सुबहान अल्लाह या सुबहान अल्लाह, मा अकला हाउला सलासा मालन हरामन वला सफकु दमन हरामन वला अफसदू फिल अर्ज़। फतुल बारी की जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 155 पे हाफिज़ इब्न हजर ने लिखा है। हसन बसरी फरमाते हैं सुबहान अल्लाह, लोगों गौर फरमाइएगा, ये 3 सहाबा कराम इन्होंने कोई हराम माल खाया है? नहीं, किसी का हराम माल नहीं खाया, किसी का खून नहीं बहाया, कोई ज़मीन में फसाद नहीं किया। सिर्फ एक ख़ता है, एक लग़ज़िश है, एक सुस्ती है। आगे हसन बसरी फरमाते हैं फ़कैफ़ बिमन युवाक़िउल फ़वाहिश वल कबाइर, क्या हाल होगा उन लोगों का। इधर सहाबा को देखो, एक सुस्ती पर 50 दिन बाइकाट है, आज ज़मीन अपनी वुसतों के बावजूद तंग है, चलना फिरना मुश्किल हो गया है। फरमाया ये तो सहाबा हैं और ज़मीन वुसतों के बावजूद तंग हो गई, उन लोगों का क्या बनेगा जो दिन रात अल्लाह की नाफरमानी बेहयाई कर रहे हैं, जुर्म कर रहे हैं, मासियत कर रहे हैं और कबीरा गुनाहों का इर्तिकाब कर रहे हैं। चुनाचे ये झंझोड़ते हुए, ये बिखरे हुए दरिया, ये क्लाउड बरस, ये अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह के अज़ाब और ये हमारे लिए तंबीहात, हमें इनसे कुछ सीखना होगा। आइए पलटिए, फ़फ़िर्रू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ वापस आ जाइए, बगावत छोड़ दीजिए, नमाज की तरफ आइए, रोज़े की तरफ आइए, अल्लाह रसूल की तरफ आइए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।